اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے وہ نورانی کلمات، وہ آپ کی سینگس یا وہ کلمات قصار جو نہج بلاغہ میں نقل ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پھر ہم ایک اور کلمے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا نمبر نہج بلاغہ میں 158 ہے، 158 ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام عاتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام علیہ۔ اپنے بھائی کو احسان کے ذریعے شرمندہ کر کے سرزنش کرو اور لطف و کرم کے ذریعے اس کے شر کو دور کرو۔ یہاں پر حضرت نے بہت ہی کمال کی بات کہی ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ بدی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ برا فعل انجام دیتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اگر برائی کرتا ہے، ہمیں ستاتا ہے، تو یہاں پر کم سے کم 4 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، یعنی اس نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں، ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی نہ کریں، اس کے ساتھ بھی وہی برائی کریں۔ کسی نے ہم کو ستایا ہے تو ہم بھی اس کو ستائیں، تو یہ ہو گیا ٹٹ فار ٹیٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ کسی نے ہمیں ستایا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا کام کیا تو ہم اس کے ساتھ اور برائی سے پیش آئیں، اور زیادہ برائی کریں اس کے ساتھ، اور زیادہ اس کو ستائیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم جو ہے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ برائی کرو تو وہ برائی کا بدلہ اور زیادہ برائی کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ ہو گئے دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا ہے کہ معاف کر دینا، کہ انسان جو ہے کوئی برا کام کسی ساتھ کرے، ہمارے ساتھ کوئی کسی نے برائی کی ہے، ہمیں ستایا ہے، میرے حق کو غصب کیا ہے، تو یہاں پر تیسرا گروہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ چوتھا گروہ جو آخری ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، اچھا برتاؤ کیا، یعنی برائی کا بدلہ نہ یہ صرف کہ اس کے ساتھ برے بن کے ہم پیش آئیں، نہ یہ کہ اور زیادہ اس کے ساتھ برائی سے پیش آئیں، نہ یہ کہ اسے معاف کر دیں اور پھر چپ چاپ بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، اور حضرت نے اس کلمے میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عاتب اخاک بالاحسان الیہ، اپنے بھائی کو احسان کے ذریعے سے شرمندہ کر کے اسے جو ہے سرزنش کرو، یعنی اگر تم اس کو سرزنش کرنا چاہتے، اس نے تمہارے ساتھ برا کام انجام دیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اسے سرزنش کرنا چاہتے ہو، ڈانٹنا چاہتے ہو، تو اسے احسان کے ذریعے شرمندہ کرو۔ اور واقعاً ایسے افراد ہیں، وہ کثیر تعداد میں ہیں، جن کے اندر آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اگر برائی سے پیش آئے گا تو انسان کو کچھ ہونے والا نہیں، کوئی انقلاب، کوئی چینج اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کو برائی کا بدلہ بھلائی سے ملے گا، احسان کے ذریعے سے ملے گا، تو وہ شرمندہ ہوگا کہ دیکھو ہم نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ وردد شرہ بالانعام علیہ، اور اس کے شر کو اس طرح سے اس کی طرف پلٹاؤ کہ لطف و کرم کے ذریعے سے اس کے جو ہے شر کو اس کے ذریعے سے اس کی طرف پلٹاؤ۔ تو یہ آخری گروہ وہ ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے ارشاد ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کریں۔ برائی کو برائی کے ذریعے سے دور نہیں، ٹٹ فار ٹیٹ ہر جگہ پہ کام نہیں آتا۔
اگر ہمارے کپڑے کے اوپر، ہماری ابا کے اوپر، ہماری شرٹ کے اوپر، پینٹ کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس نجاست کو، اس خون کے قطرے کو، اس گندگی کو، اس بدبودار چیز کو بدبو سے، خون سے، نجاست سے یا دوسری کسی گندی چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے بدن پر یہ چیز لگی ہے تو ہم پاک اور طاہر پانی کو تلاش کریں گے، کسی صاف ٹیشو پیپر کو تلاش کریں گے، کسی صاف کپڑے سے اس غلاظت کو، اس گندگی کو دور کریں گے۔ گندگی کو کبھی بھی گندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے برائی کو، ہم برائی سے، تربیت کا بھی پہلو ہے، ہمارے بچے غلطیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، برائیاں ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ایک فساد کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں، جیسے کو تیسا، اور کہتے ہیں بھائی، اور اچھا اس میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، اور بڑے اپنے آپ کو یعنی اسپیشل تصور کر رہے ہوتے، بھائی دیکھیے ہم سے جیسے کوئی ملتا ہے ہم ویسے ہی ملتے ہیں۔ تو یہ کون سے کمال کی بات ہے بھائی میرے؟ جو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے یہاں جاتے ہیں، جو ہمارا خیال رکھتا ہے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، جو ہمیں سلام کرتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ کون سی کمال کی بات ہے بھائی؟ جو تم سے ملتا ہے تم اس سے نہ ملو تو پھر یہ تو تمہارا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ کوئی تمہیں سلام کرے تم اسے جواب نہ دو تو تم تو انسان، پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم سے جیسے کوئی ملتا ہے، جیسے کوئی ہم سے ملتا ہے ہم اس سے ویسے ہی ملتے ہیں۔ یہ فلسفی، یہ تھیوری ہر جگہ پہ کام آنے والی نہیں ہے کہ جیسے جو ملتا، نہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، ہمارے یہاں نہیں آتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، تو روایت کے اندر ہم اس سے صلہ رحم کریں، جو توڑنے والوں سے ہم جوڑیں۔ اگر سب توڑنے ہی لگیں گے، سب ٹٹ فار ٹیٹ پہ عمل کریں گے، جیسے کو تیسے پہ عمل کریں گے، کس طرح سوسائٹی تشکیل پائے، کس طرح سے معاشرہ بنے گا، کس طرح سے خاندان باقی رہے گا؟ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، بکھر جائیں گی۔ اگر وہ نہیں ملتا، وہ نہیں سلام کرتا، وہ ہمارے یہاں نہیں آتا، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، وہ کبھی فون نہیں کرتا، تو ہم کر لیں، ہم چلے جائیں، ہم سلام کر لیں، ہم خیریت کو دریافت کر لیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے رفع کریں، دور کریں۔ اور پھر قرآن کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب، اے پیغمبر، جو آپ کے اصحاب، آپ کے کمپینینز، آپ کے چاہنے والے آپ کو جو گھیرے بیٹھے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ لین قلب ہیں، آپ کا ہارٹ سافٹ ہے، آپ اسٹون ہارٹ نہیں ہیں، سخت دل نہیں ہیں۔ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، آپ اسٹون ہارٹ ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے فرار کر گئے ہوتے، آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ آپ پولائٹ ہیں، آپ کا نیچر اچھا ہے، آپ کا چہرہ فراؤن نہیں ہے، آپ کا چہرہ بھویں تنی ہوئی نہیں ہے، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا، آپ کے چہرے پر بشاشت ہے، اس لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں ممبروں سے، کتنے ذاکرین کو سنتے ہیں، کیا کبھی یہ صرف سننے کے لیے ہے؟ کیا کبھی ہم نے ان واقعات کو، ائمہ کے ان زندگی کے نمونوں کو کبھی اپنے اندر اتارنے کی کوشش بھی کی؟ کوشش تو دور کہ کبھی سوچا بھی کہ اگر ہمارے ائمہ ایسے ہیں تو کیا ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے؟ بچپنے سے ہم نے واقعہ سنا کہ یہودی عورت رسول خدا کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی جب بھی اس کے گھر سے گزرتے تھے آپ، تو جب کوڑا نہیں پڑا کئی دن تک تو آپ کو معلوم کرنا پڑا کہ کیوں نہیں کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا کہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اب بدلہ لینے آئے ہیں یہ، آپ بھی بہت سارا کوڑا لے کے جاتے، اس کو اوپر پھینک دیتے۔ نہ، کہا کہ نہیں، کئی دنوں سے کوڑا نہیں پڑا تو میں نے معلوم کیا، معلوم ہو کہ تم بیمار ہو، لہذا میں عیادت کرنے آیا ہوں، میں تمہاری احوال پرسی کرنے آیا، تم کیسی ہو یہ پوچھنے آیا ہوں۔ اس کردار نے، اس اخلاق نے پیغمبر کے اس بڑھیا کو منقلب کر دیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ پیغمبر بھی ٹٹ فار ٹیٹ کرتے، جیسے ہو تیسا کرتے یا نہیں؟ رسول تھے، آپ کے پاس اصحاب تھے، بڑھیا تھی،
اکیلی تھی، اصحاب کو لے کے جاتے اٹیک کر دیتے، نہ کیا ہوا؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، شر کا بدلہ لطف و کرم کے انعام سے دیا۔ اس طرح سے اس کو عتاب کیا، اس کو سرزنش کی کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے مرد شامی جو معاویہ کے پروپیگنڈے کے سبب جو ہے گمراہ ہو چکا تھا، امام کو آنے کے بعد اس نے ناسزا کہنا شروع کر دیا، امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی تو مسافر معلوم ہوتا ہے، چل میرے گھر چل، اگر تھکا ہے تو آرام کر لے، بھوکا ہے تو میں کھانا دینے کو تیار ہوں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں کچھ رقم دے دیتا ہوں تاکہ تیری مدد ہو جائے۔ قدموں پہ سر کو رکھ دیا، میں نے تو آپ کے بارے میں کچھ اور سنا تھا۔ کربلا کے میدان میں روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ حر آیا تھا نا تو امام کیا ہی کہتے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کیا کہتا؟ اچھا اب آئے ہو، یہ سب جو کچھ ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ذمہ دار ہو، تم نہیں۔ امام نے اٹھا کے گلے سے لگا لیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ آج حر جو ہے، حر علیہ السلام ہے، امام کی جو برائی امام کے ساتھ اس نے کی تو اس کے بھلائی سے بدلہ جو امام نے دیا اس کی وجہ سے۔ فارسی کا شعر ہے، بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، احسن الی من اسا۔ بدی کا بدی سے بدلہ دینا، برائی کا برائی سے بدلہ دینا، یہ جزا، یہ بدلہ بہت آسان ہے۔ اگر مرد ہو احسن الی من اسا، اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ یہ ہے مردانگی۔ مردانگی یہ نہیں ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، جو جیسا کرتا ہم اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، یہ تو گیگو تھیوری ہو گئی۔ کمال تو یہ ہے کہ برا جائے اور اچھا نکلے، بدل دے آپ کا اخلاق سامنے والے کو، اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو لہذا خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دے سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں مولا کے نورانی کلمات دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس نورانی کلمات سے اپنے آپ کو سدھار سکیں، اپنے قلوب کو نورانی کر سکیں، منور کر سکیں، تو یہ میسج، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔